اب شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں والا معاملہ کرو ان کے ساتھ، اور ان کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو بھی ملازمتیں دینی چاہیے تاکہ یہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما سکیں، اور اگر کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ یہ جو جن کے یہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے فوراً جو اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کو اپنی اولاد ہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کفالت اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے ذمے ہے۔ تو یہ سب کفالت یعنی رشتہ داروں کے ذمے ہے، رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یعنی حکومت کا کام کیا ہے، وہ دیکھے خواجہ سرا کا کون باپ ہے، کون اس کا بھائی ہے، تو ان پر ڈالے کہ بھئی کہ آپ کو یہ پیسے دینے ہیں، یہ اس کا خرچہ پانی آپ نے اٹھانا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا ایسا ہے جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں تو آپریٹ کروا کے وہ مکمل مرد بن سکتا ہے، اور اگر کسی میں عورت کی علامتیں زیادہ ہیں تو مکمل آپریشن کروا کے عورت بن سکتا ہے۔ تو اس کو آپریشن کروا لینا چاہیے، لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ بھئی اگر مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پورے مرد بن جائیں، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پوری عورت بن جائیں۔ یہ آزمائش اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے ایک بڑی آزمائش سے بچا لیا لوگوں کو۔ تو اور یہ ہوتے بہت کم ہیں، یہ فراڈی ہیں زیادہ تر جو آپ نظر آتے ہیں نا بازاروں میں چلتے ہوئے نا، نیچرل جو ہے یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک کنر ہجڑا ہوں، کیا مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا اور پردہ کرنا ضروری ہے؟ اور جب میں نیک عمل کر کے جنت میں چلی جاؤں گی تو کیا جنت میں مجھے پوری لڑکی بنا دیا جائے گا، یا جس طرح میں بولوں گی ویسا ہی بنایا جائے گا؟ کیا پھر مجھے نکاح کرنے کے لیے شوہر بھی عطا کیا جائے گا؟ دیکھیں ایک آزمائش ہے، اللہ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے۔ اگر آپ اس آزمائش پہ صبر کریں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کسی آزمائش پہ صبر کرے اللہ اس کو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس طرح کے جنس پیدا ہو جانا کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ساری زندگی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ کو تھوڑے عمل پہ انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، اور تھوڑے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کی، کیونکہ ایک آزمائش میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ باقی دیکھیں یہ جو جتنے بھی مخنث لوگ ہوتے ہیں، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی یعنی مرد اور عورت کے درمیان کی کوئی نسل ہو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس میں مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو مرد والی علامتیں زیادہ ہوں، یا آپ ڈاکٹر سے پوچھ لے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں میل کی علامات زیادہ ہیں یا فیمیل کی علامات زیادہ ہیں۔ تو جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو مرد ہی سمجھا جاتا ہے شریعت میں، اور جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو عورت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ میں میل والی علامتیں زیادہ ہیں یا فیمیل والی۔ تو اگر فیمیل والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ کو سارے احکام فیمیل کی طرح ہیں، آپ نے پردہ بھی کرنا ہے، وراثت کا بھی جو ہے وہ لڑکیوں والا حصہ ملے گا۔ اور اگر میل کی علامتیں آپ کے اندر زیادہ ہیں تو پھر آپ مرد ہیں، پھر آپ پہ پردہ کرنا فرض نہیں ہے۔ اور جنت میں بھی اسی حساب سے فیصلہ ہوگا، جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے جو دنیا میں مرد ہیں آخرت میں مرد ہوں گے، جو دنیا میں عورتیں آخرت میں عورتیں ہی ہوں گی۔ یہ کہنا کہ جی مجھے وہاں جو دل چاہے گا میں وہ بنا دی جاؤں گی، تو اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر آپ عورت ہیں، تو پھر اللہ عورت ہی بنائے گا آپ کو، اور وہاں عورت کی خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے مرد بنا دیا جائے، نہ مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت بنا دیا جائے۔ وہاں سب کو سب کچھ نعمتیں اتنی مل جائیں گی، سب اس میں خوش ہوں گے۔ تو رہا مسئلہ پردہ کرنے کا، تو میں نے بتایا اگر فیمیل والی علامتیں ہیں تو آپ پردہ کریں، میل والی علامتیں زیادہ ہیں تو پھر اصل یہی ہے کہ آپ پہ پردہ فرض نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ اور لوگوں کے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کر لینی چاہیے، سر پہ چادر وغیرہ رکھ لینی چاہیے، اور بالکل مردوں کی طرح جیسے مرد تو جو ہے وہ پردے کا پر تو بالکل بھی لازم نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ فیمیل والی علامتیں بھی ہوں گی۔ احتیاط بہرحال بہتر ہے، خاص طور پر آج کل شہوت پرستی کا دور ہے، ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اٹریکشن ہی ان کو اس طرح کی جنس میں ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پردہ کر لیں، اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر تو پردہ فرضی ہے۔ انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا جو مہر تھی نا، اسٹیمپ ہوتی ہے نا، کوئی ڈیزائن ہوتا ہے، اس میں ڈیزائن کیا تھا؟ کفا بالموتی واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ جس کم وقت کو جنازے دیکھ کے جہاز تباہ ہوتے ہوئے، ٹرینیں حادثہ ہوتے ہوئے، ایکسیڈنٹل اموات یوٹیوب پہ دیکھو، ایک دنیا ہے بھائی۔ میں ٹوکیو جس دن اترا ہوں نا جاپان میں، اتنا متاثر ہوا کہ یار، اور اتنی ایکوریسی ہے جاپانیوں کے ہر کام میں کہ حادثے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔
اتنا متاثر، یار ایسے زبردست قوم ہے، واقعی ہے بھی، حقیقت بھی یہی ہے. 2 دن بعد ٹوکیو پہ جہاز ٹکرا گیا. ابے ان کے جہاز ہمارے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یار، ہمارا جو پی آئی اے بھی تباہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے پتہ ہے؟ پوری ڈاکومنٹری آ گئی ہے. وہ نہیں جمعے کے دن جو جہاز آ رہا تھا ماڈل ٹاؤن پہ گرا تھا، پائلٹ نے پہیے ہی نہیں کھولے تھے. نہیں آئی بات. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی، پائلٹ بھی پرانے 25-26 سال سے جہاز اڑا رہے ہیں، پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب جہاز جا رہا ہے اوپر تو کمپیوٹر میں جو ٹریک ڈالا ہوا تھا نا، آرڈر جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہاں سے آرڈر اجازت مل گئی کہ آپ شارٹ ٹریک سے آئیں، کمپیوٹر میں وہ پرانا ڈلا ہوا تھا. تو اب ایئرپورٹ کے قریب جہاز بہت زیادہ ہائٹ پہ تھا کمپیوٹر کے سسٹم کے حساب سے، پائلٹ سمجھ رہا ہے کہ میں نیچے ہوں. تو اب جب بہت ایک دم اندازہ ہوا کہ بھائی آپ تو بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں، تو پائلٹ کو جب آرڈر آیا کہ آپ بہت ہائٹ پہ ہیں لہذا ایک اور چکر لگائیں، آپ ہائٹ نیچے کریں. پائلٹ فنٹر بنا، وہ اس نے کہا کہ بھائی میں بھی وہی کام کر کے دکھاؤں گا جو ابھی نندن کو جس نے گرایا تھا نا. پائلٹ صاحب فنٹر جو باکس نکلا ہے نا اس سے سب چیزیں واضح آ جاتی ہیں نا، جو بلیک باکس ہوتا ہے. تو پائلٹ نے کہا نہیں میں اتنی ہائٹ سے نیچے لے کر آؤں گا، اور اس کی یہ کانورزیشن ہے کہ دیکھنا دنیا کو حیران کر دوں گا میں کہ پی آئی اے کے پائلٹ کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، میں ایسا لے آؤں گا ایک دم اتنی ہائٹ سے نیچے. تو کو پائلٹ نے کہا سر تمیز سے نا گول چکر کاٹ کے ہائٹ نیچے کرنا. اس نے کہا دیکھو ہوتا کیا ہے، اتنی ہائٹ سے ایک دم نیچے. وہ افراتفری میں پہیے کھولنا بھول گیا کیونکہ سارا فوکس کس کو تھا، کس پہ تھا، اتنی ہائٹ سے نیچے لانا ہے. پہیے کھولنا جب بھول گئے پائلٹ صاحب، جہاز میں کوئی فالٹ نہیں تھا، پائلٹ بھی بہت ایکسپرٹ تھا. کس کی طرف سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب آخری جمعہ ہے رمضان کا مبارک، اللہ چاہتا ہے اس دن آپ تشریف لائیں. تو وہ انہوں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں اللہ جو تو چاہتا. تو ہوا یہ کہ پہیے نہیں کھلے، جہاز جب رن وے پہ اترا ہے تو رگڑ لگی ہے. اب دوسری غلطی پائلٹ نے کیا کی ہے، بھائی رگڑ لگ گئی کوئی بات نہیں، جہاز ایسے ہی اتار لو، آگ لگے گی نا. ایئرپورٹ پہ فائر بریگیڈ کا عملہ اسٹینڈ بائی ہوتا ہے، آگ بجھ جائے گی پیسنجر بچ جائیں گے. لیکن اس میں پائلٹ کی بے عزتی تھی ٹھیک ٹھاک کہ یار تم نے کیا حماقت کی ہے، پہیے نہیں کھولے اور جہاز اتار دیا تم نے. تو اب پائلٹ نے دوسری حماقت کی، دوبارہ اڑا لیا اس کو کہ میں اب چکر کاٹ کے آؤں گا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انجن میں آگ لگی ہے، جو ایندھن تھا وہ گرنا شروع ہو گیا. اور دوسرے چکر تک پہنچنے سے پہلے تیسری غلطی کیا کی ہے، تیسری غلطی یہ کی اب پہیے پہلے سے ہی کھول دیے. یہ پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ موجود ہے. جو یہ تو جب ابھی اس انڈیا کا جو طیارہ گرا ہے نا، اس کی بھی جہازوں کے جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں یہ چند دنوں کے بعد یہ اس کو بتا دیا جاتا ہے پوری دنیا کو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ جب وہ اس نے پہلے سے پہیے کھول دیے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے جہاز کی. پھر حالانکہ اگر وہ پہیے نہ کھولتا تو انجن بند ہونے کے باوجود بھی جو نیچرل اسپیڈ ہے نا ہوا سے، جو ویسے ہی ایک اسپیڈ ہوتی ہے اسی سے بھی رن وے تک پہنچ سکتا تھا وہ. اب اس نے جذبات میں آ کے جلدی پہیے کھول دیے کہ ہم نے پہلے غلطی کی، پہیے نہیں کھولے، اب دوبارہ کھول دیں پہیے. اب کیا ہوا ہے اور تھوڑا سلو ہو گیا تو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا رن وے تک پہنچنے میں، اور جہاز جو ہے نا انجن دونوں بند ہو گئے تھے آگ لگنے سے، ایسے چل رہا ہے جہاز ہوا میں، تو نہیں پہنچ پایا. وہ ماڈل ٹاؤن میں گرا، خود بھی شہید، پبلک بھی شہید، اور جن پہ گرا ان کو بھی اپنے سے، ان کو تو جہاز میں گئے ہی نہیں بیچارے. وہ کہیں گے یار تمہارا مرنا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی، موت پیچھے بھاگتی ہے. موت مجھ سے اور آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی کہ کب مرنا مناسب رہے گا. موت کہتی ہے یہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، قرآن کے الفاظ دیکھو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہوگے موت تمہارا پیچھا کرے گی. ہو سکتا ہے اس ماڈل ٹاؤن میں کچھ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہی نہ ہو اس نیت سے کہ ایسا نہ ہو ہم جہاز میں بیٹھے گر جائے. بہت سے لوگ ایروفوبیا ہوتا ہے ان کو، جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے، زندگیاں گزر گئی جہاز میں نہیں بیٹھے کہ یار گر نہ جائے، تو ان کے سر پہ آ کے جہاز گرتا ہے. جہاز کیا ہوتا ہے، کھوپڑی پہ آ کے ہٹ کرتا ہے، تم نہیں بیٹھو گے، جب مارنا ہوگا نا تمہارے اوپر گرائیں گے جہاز. تو ہمارے یہاں ہیروئنچوں کو بھی جہاز کہا جاتا ہے. انہیں کوئی غم نہیں ہوتا دنیا میں، کہیں بھی بٹھا دو. آج ایک ہیروئنچی کی ویڈیو آئی، یار ہمیں پڑیا دے دو، جنگ کے لیے جدھر بھی بھیجو گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. بڑی زبردست ایسے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائی دولت سے محبت مت کرو، غریب کو ہلکا مت سمجھو. بہت سے غریب قیامت کے دن جنت میں ہوں گے، بہت سے مالدار الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، بہت سے مالدار. تو اس لیے فوکس سب سے پہلے آخرت کو کرنا ہے، موت سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے.
پھر محنت کرو پیسہ آ جائے. اور نبی کی تو ترغیبات ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے وہ غریب سے آگے نکل جائے گا. وہ غریب سے, کیونکہ پیسے سے بہت صدقہ جاریہ ہوتا ہے, وہ غربت میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں بھی غریب لوگ احساس کمتری میں جاتے ہیں, اس کا بھی جواب شریعت نے دے دیا. وہ یہ دیا کہ دولت آنے کے بعد نیت تو پہلے یہ ہوتی ہے کہ دولت آئے گی تو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے غریب سے آگے نکل جاؤں گا. نبی نے فرمایا پریکٹیکلی, حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, کیونکہ جن مالداروں نے سوچا تھا نا پیسہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ایسے جب آیا تو عیاشی کیے انہوں نے. 4 دن تک تو دین پہ رہے, اس کے بعد شراب کباب میں لگ گئے. چونکہ جب پیسہ آتا ہے تو عورتیں بھی آتی ہیں, شراب بھی آتی ہے, بڑے بڑے ہوٹل آپ بک کرا کے رہ سکتے ہو. غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ, تو وہ دین پہ آ جاتا ہے. امیر آدمی کی آزمائش زیادہ ہے, آزمائش اس کی زیادہ ہے, تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ آنے کے بعد دین پہ رہیں بھی کہ نہیں رہیں. اس لیے پیسے والے کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے. جب آزمائش زیادہ ہے تو پھر اس آزمائش میں بھی وہ دین پہ چلے گا تو اجر تو پھر زیادہ ہوگا نا بھائی اس کا. کیونکہ پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل, غریب کے لیے آسان ہے. کیوں مشکل ہے بتا دیا کہ عیش کا سامان اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے, اس کے بگڑنے کا تکبر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, یہ آیت ہماری پھر رہ گئی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. کوئی بات نہیں یار, آپ نے کوئی کون سا ایم اسلامیات کا پیپر دینا ہے تو اگلے ہفتے. اچھا حج کے موقع پہ ایک میں وضاحت کر دوں, ابھی میں حج کیا ہے نا, حج کے بعد میرا یہ جمعے کے بعد دوسرا بیان ہے. میں نے وہاں احرام میں بیان کیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نہا تو لیتے, بال تو بنا لیتے, کتنے گندے لگ رہے ہو. میرا بیان ہے نا عرفات میں, وہاں میں نے بیان کیا. تو دیکھو حاجی اللہ کو گندا میلا ہی پسند ہے. احرام کے بعد صابن سے نہانا بولو منع ہے. احرام میں آنے کے بعد بالوں میں کنگھی کرنا منع ہے. احرام میں آنے کے بعد, اچھا ایک نے کہا ننگے سر بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کو, جس طرح کے الفاظ کیے. مولانا ہوتے ہو, مولانا لوگ تو سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں, تو مجھے اندازہ وہ بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. احرام میں آپ سر نہیں ڈھانک سکتے, آپ کو دیوانوں کی طرح ہی رہنا پڑتا ہے. احرام میں آنے کے بعد آپ صابن سے نہیں نہا سکتے. نارمل پانی سے بھی نہائیں تو زیادہ میل کچیل دور نہیں کرنا چاہیے. اس میں پانی سے نہانے کا مقصد صرف گرمی دور کرنا ہو بس, اس کے علاوہ نہیں. اور حج کی بھی 3 قسمیں, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ حج کیا, ایک ہوتا ہے حج تمتع, عمرہ کیا احرام سے باہر آ گئے, پھر اپنے ڈریس میں گھومے, پھر آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا. سب سے مشکل اور اجر والا حج ہے حج قران. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گئے نا یہاں سے سعودی عرب, آپ نے احرام باندھا اور نیت حج عمرے دونوں کی. اس میں آپ کا احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے, کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد آپ جتنے دن حرم میں رہو گے آپ احرام میں ہی رہو گے. پھر تو ہمارے اکثر اساتذہ نے مجھ سمیت وہ قران والا حج ہی کیا تھا, تو اس میں اور زیادہ حلیہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا, بال بنے نہیں اتنے دنوں سے. تو یہ اللہ کو حج میں یہی والا اسٹائل پسند ہے. حج میں پرسنالٹی کیا کرنی ہے بولو, سائڈ پہ رکھ کے آنی. اور گرمی میں پسینے وسینے, تو اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارے جو اپنے بڑوں کو ہم نے دیکھا ان کا تو بہت لمبا احرام چلاتے ہیں وہ, کیونکہ اللہ کو احرام کی حالت پسند ہے. دیکھو اسلام کو صفائی ستھرائی پسند ہے, میل کچیل پسند نہیں ہے. لیکن حج میں یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے الٹا. حج تو دیوانگی کا نام ہے نا. خوشبو لگانا اسلام کو پسند ہے, یہ اوائڈ کرنا خوشبو پسند. تبھی تو ہم نے خوشبو لگائی. ابھی احرام میں خوشبو پر پابندی. لنگوٹ باندھنا اسلام کو پسند ہے یا سلے ہوئے کپڑے؟ سلے ہوئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ سلے ہوئے پراپر ڈریس پہنا ہے. احرام میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں. چپل, آپ وہ چپل جس سے آپ کی ہڈی ڈھک جائے, جوتا نہیں پہن سکتے آپ, کینچی چپل پہننی پڑتی ہے. کتنی ٹینشن ہے اس کینچی چپل میں, چلنا کتنا مشکل. اور وہ 3 گھنٹے اس چپل میں ہم چلے ہیں. پیدل تو چلنا پڑتا ہے انسان کو, وہاں حج میں ہو نہیں سکتا کہ آپ پیدل نہ چلیں, کراؤڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ چلنا پڑتا ہے. تو حاجی کا مطلب ہی یہی ہے. پھر احرام ہمارا بہت میلا بھی ہو گیا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ خود سے میل لگاؤ اپنے اوپر کہ کیچڑ لے کے مل رہا ہے. اللہ کو میلا حاجی پسند ہے جو اللہ کی طرف سے ہو جائے, کیونکہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں آپ کے اوپر, ان پابندیوں کی وجہ سے جو میل کچیل بال پراگندہ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی, کیونکہ پہلے زمانے میں احرام بہت لمبا ہوتا تھا, اب تو ہم جہاز سے گئے زبردست پتہ ہی نہیں چلا. پہلے تو مدینہ سے آ رہے ہیں اور عراق سے آ رہے ہیں, 20 دن, ایک مہینہ احرام میں ہوتا تھا. تو ایک صحابی کے بڑے بال تھے, ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں, سر نیچے کرتے تھے جوئیں گرتی تھیں. سمجھ رہے ہیں, یہ حالت ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ان صحابی کی. تو آپ نے فرمایا لعلک تضرک حامتک او حامک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم,
آپ نے فرمایا لگ رہا ہے یہ جو جوئیں ہیں یہ تمہیں بہت سخت پریشان کر رہی ہیں، ان کو سخت اب اتنی شدید تکلیف میں پھر آپ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنا سر منڈوا سکتے ہو لیکن دم دے دینا. مجھے ابھی حدیث کے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، بہت عرصہ ہو گیا یہ حدیث پڑھے ہوئے، اس طرح اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ اب اتنی تکلیف ہو جائے کہ وہ خون چوسنا شروع کر دے اور بہت سخت ٹینشن ہو. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہو جاتی تھی صحابہ کی احرام میں. آج کل تو بڑے وی آئی پی حج ہیں بھائی، بڑے وی آئی پی حج ہیں، اس میں بھی آپ احرام میں لوگ ایسی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بس خواتین برش سے بال بنا رہی ہیں احرام میں. میرے پاس مسائل آئے کہ وہ میری وائف جو ہے وہ بال بناتی ہیں تو بال ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ان سے بولو احرام کی حالت میں بال نہ بنائے، بال ٹوٹیں گے نا. تو ابھی یہ بیوٹی شیوٹی تھوڑے دنوں کے لیے ایک طرف رکھ دیں. مسئلہ پتہ نہیں تھا بیچاری کو، ظاہر ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو احرام ہے ہی اسی چیز کا نام، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب حج کریں تو یہ ساری چیزیں کھوپڑی شریف میں پہلے سے بٹھا کے رکھا. حج دیوانگی کا نام ہے، حج پرسنالٹی اور ایکچولی وہ یہیں بیٹھے رہے اپنے آفس میں، ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج نام ہی دیوانگی کا ہے. میلے کچیلے پسینے روڑتے ہوئے مزدلفہ میں دیکھا کرو ارب پتی لوگ، ایسے لوگ نے بھی مزدلفہ میں زمین پہ سڑک پہ پڑے ہوئے جو 1.5 کروڑ کا حج کر رہے تھے، جن کی 2 کروڑ روپے 3 کروڑ مہینے کی آمدن ہے، مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے، حج نام ہی اسی چیز کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد سنتوں کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا، جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ. بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا کیسا ہے، ضروری ہے؟ پولیو کے قطرے یہ پوچھنا مفتیوں سے کہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا کیسا ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کا سوال ہے. جو سوال لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ مفتیوں سے. پھر یہاں وہی سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ یہودی لوگ پلا رہے ہیں، ایجنٹ ہیں، تو ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے. ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا نا کہ یہ پولیو کے قطرے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا پھر بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ اس کو ہمارے ہاں ٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں ہے لیب میں. اس کا جواب بھی ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس وہ مشینیں ہی نہیں ہیں. تو یہ میں نے بہت اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں، شروع میں ہمیں بھی نہیں معلومات تھی، لیکن جب ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں ڈاکٹر، جہاں ویکسین بنتی ہیں امریکہ میں جاپان میں، وہاں کے جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے تحقیقات کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے. اور انڈیا افغانستان پاکستان اور شاید انڈیا کے بھی بہت سے علاقے ہیں جن ملکوں میں یہ ویکسین نہیں پلائی جاتی ان میں ابھی تک پولیو کی بیماری ہے. لوگ پھر ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے کب سے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمیں فری پھوکٹ میں پلا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پولیو نہ ہو. بھائی وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اپنے خیر خواہ ہیں. انہیں پتا ہے کہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض زندہ رہ گیا نا تو یہ بیماری دنیا میں دوبارہ سے پھیلے گی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جڑ سے ختم کر دو اس کو. جیسے یہ جو پہلے ہوتا تھا نا چہرے پہ چیچک کے داغ نکلتے تھے، چیچک کے دانے پہلے نکلتے تھے نا، ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت سے لوگ دیکھے تھے ان کے چہرے پہ کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ چیچک کی بیماری دنیا سے ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے سب کو ویکسین لگا کے جڑ سے اس بیماری کا دنیا سے الحمدللہ خاتمہ کر دیا. اب پولیو کا بھی یہ چاہتے ہیں بھائی دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی لوگ بنے ہوئے ہیں. مذہبی لوگ بھی اپنا تماشا دنیا میں کیوں بنوا رہے ہو بھائی؟ تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم مت ڈاکٹروں کی فیلڈ میں گھسو، تم فتوا دو طلاق ہو گئی ہے، وراثت ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، حج کیسے کیا جائے گا، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے احکام، تمیز. واٹ از دا ڈیفینیشن آف تمیز؟ تمیز کیا چیز ہوتی ہے، تہذیب کیا چیز ہوتی ہے، طہارت کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا حقوق ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے. یہ مذہب کا ٹاپک یہ ہے تو اس کے حد تک رہنا چاہیے. ہاں اگر پولیو میں کوئی ایسی حرام اجزاء شامل ہیں اس پہ بحث مفتیوں سے کی جا سکتی ہے، حضرت یہ حلال ہے حرام ہے. تو باقی یہ کہ یہ جو ویکسین ہے یا جو بھی میڈیسن ہے وہ سارا ڈاکٹروں کا کام ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ مذہبی طبقے کا نہیں ہے، ہر شخص ہمارے ہاں دوسرے کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. حکیموں سے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرو، چند حکیموں کو چھوڑ کے سارے حکیم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں. تم نے MBBS کیا ہے جو تمہیں پتا ہے ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں. ایک حکیم نے کہا پیناڈول کے اتنے سخت سائیڈ افیکٹ ہیں کہ 5 سال تک باڈی میں اس کے سائیڈ افیکٹ رہتے ہیں. یار تم پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہیں، پھینک لو. اور اتنے مضبوط سے بتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. تو میں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں کہتے کہ پیناڈول کے اتنے 5 سال تک رہیں گے. کہتے ہیں ابے یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا کیا ہے،
कमबख्तो यहाँ के डॉक्टरों को पता नहीं है जो पैनाडोल का थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा हुआ है, और हकीम जिसने पैनाडोल की स्पेलिंग नहीं आती उसको पता चल गया पहले से। सारे हकीम नहीं होते ऐसे, बहुत से सही हकीम भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही फेंकुओं की चल रही है। डॉक्टर भी ये काम करते हैं हकीम के बारे में, अबे हकीम कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब बस करो, बहुत सी चीजें मैंने खुद मुशाहिदा किया है, डॉक्टरों से इलाज नहीं हुआ, हकीम ने कर दिया इलाज, मैं खुद भुगता हुआ हूं, ये तो मैं अपने ऊपर भुगता हुआ हूं कि मैंने बहुत डॉक्टर, मेरे अक्सर लोगों को सुना चुका हूं मैं वाकया। पेट का मसला था एक दफा, गले का मसला हुआ, सारे डॉक्टर हकीम को होम्योपैथिक थक गया, एक हकीम साहब ने 2 दिन में फिटफाट कर दिया मुझे। तो लेकिन ये बात है क्योंकि हकीमों की सरपरस्ती नहीं है अब गवर्नमेंट की तरफ से, हिकमत का जो इल्म है ना, इसकी गवर्नमेंट अब सरपरस्ती नहीं कर रही है, तो इसमें फ्रॉडियों की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। पहले हिंदुस्तान में जो सदियों मुसलमान इलाज कराते रहे हैं, बीमारियां ठीक होती थी, वो सारे हकीम ही करते थे। गोरे भी आए हैं हकीमों से, अभी हैदराबाद में एक हकीम है, तो शायद अल्लाह करे जिंदा हो, उम्मीद है, बड़ी उम्र थी उनकी। तो उनका क्या था, उनके दादा के पास अभी तक एक गोरे का सर्टिफिकेट है, उनके दादा का इलाज किया था एक हकीम ने, उनके दादा हकीम थे, उन्होंने इलाज किया था एक अंग्रेज का। एक अंग्रेज ऑफिसर था हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान में हुकूमत थी इनकी गोरों की, उसको कोई खतरनाक बीमारी हो गई, वो इलाज करा कर आगे थक गया, नहीं ठीक हुआ। तो ये जो हैदराबाद के हकीम साहब है ना, इनके दादा के पास आया, वो इनके दादा ने इलाज कर दिया, वो बड़ा खुश हुआ। तो उसने उनके दादा से बोला मांगो, क्या मांगते हैं? उन्होंने कहा बस कुछ भी नहीं चाहिए, एक सर्टिफिकेट बना दो मुझे कि लाइलाज बीमारी थी, मैंने ठीक किया है, बस उसको प्लास्टिक कोटिंग करा के और अपनी स्टैंप लगा दो उसमें। वो अभी तक उनके पास स्टैंप चली आ रही है। तो लोग मुझसे फौरन बयान के बाद उन हकीम साहब का नंबर, भाई वो दादा का काम था, उनके दादा ने किया था। तो बाकी मैं किसी की पब्लिसिटी तो नहीं करता ना, कोई कुछ गलत टीका लगा, हकीम तो टीके लगाते नहीं, कोई गलत माजून खिलाती, मेरे गले पड़ जाओगे। तो वो उसका क्या फायदा हुआ उन हकीम साहब का, माशाल्लाह बड़ा बिजनेस चला वो सर्टिफिकेट की वजह से। तो सब में कुछ फायदेमंद होते हैं सब, तो कभी किसी एक दूसरे की 100% नफी मत करो। बाकी एक हकीकत है कि जितनी तरक्की इस वक्त मेडिकल साइंस ने की है, किसी और फील्ड ने उतनी तरक्की नहीं की। तो इनमें हकीम हो या होम्योपैथिक हो, जो सुपीरियर है वो कौन है? वो मेडिकल साइंस ही है। तो ठीक है, चंद बातों में हकीम की दवाएं ज्यादा फायदा पहुंचा देती हैं। कुछ हकीमी दवाएं ऐसी हैं जो जिंदगी भर इस्तेमाल में वैसे ही रखो, बड़ा फायदा होता है, जो सदियों से इस्तेमाल होती चली आ रही है। डॉक्टर नहीं मानते उनको, तो डॉक्टरों की मत सुनो उसमें, वो सदियों से, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी रिसर्च ही नहीं की है ना। जिन डॉक्टरों ने रिसर्च की है वो मानने लगे हैं। फिर कुछ दवाएं ऐसी हैं, जैसे जिनको नजला रहता है ना, अक्सर सर में जमा रहता है नजला, वो उस्तु खुद्दूस, वो मार्केट से खरीद लें, गर्म पानी हो कहवे की तरह, उसमें 1 चमचा हल करके रात को पी लिया करें पाबंदी के साथ। बहुत फायदे हैं उसके, दिमाग भी, बाल देर से सफेद होंगे आपके, और वो सारा कचरा वचरा दिमाग से कील के बाहर निकाल देगी, वो बहुत फायदेमंद है। और अगर नहीं भी है तो भी खा लो, कोई नुकसान नहीं है उसका, फायदा ही फायदा है। डॉक्टर नहीं मानेंगे इसको, डॉक्टर को क्या पता, उसको खुद उसकी स्पेलिंग नहीं आती डॉक्टर को, तो अब फिर भी इसमें भी डॉक्टर टांग अड़ा रहा है, अबे ये कुछ भी नहीं है, हकीमों की बना है। भाई ये सदियों से एक आजमूदा नुस्खा है, एक जड़ी बूटी है, बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर तहकीक करेगा तो आ जाएगा इस तरफ। हमें याद है बचपन में हकीम लोग इसबगोल का छिलका देते थे, डॉक्टर नहीं मानते थे उसको। अब सारे डॉक्टर लिख के दे रहे हैं इसबगोल पिया करो, और ये फायदा, ये नुकसान भी है उसके, कुछ फायदे भी हैं। तो इसी तरह हकीमों की एक दवा है माजून फलासफा। कभी बैठोगे तो हकीमों की दवाओं की फहरिस्त बताऊंगा मैं आपको। माजून फलासफा इतनी जबरदस्त चीज है। जवारिश कमूनी, आहा मजा ना आए पैसे वापस। पेट के लिए इतनी बेहतरीन दवाई है, जीरे से बनती है, जीरे से। जिनको पेट के उभार और ये सब चीजें रहती हैं, तो वो जवारिश कमूनी खाने के बाद गर्म पानी से थोड़ा सा खा के देखें, ऐसा बेहतरीन खानदानी पेट हो जाएगा। हाँ, जब पेट की कोई पुरानी बीमारी हो, जख्म हो, वो एक अलग बात है। छोटे मोटे तो ये नहीं से हो जाते हैं। जोशानदा, ये जो जड़ी बूटियों वाला आता है, ये नहीं जो आप कहवा की शक्ल में पीते हैं, ये जो जड़ी बूटियों वाला जोशानदा है ना, जड़ी बूटियों वाला, इतना फायदेमंद है सेहत के लिए। आपको नजला हो, देर से ठीक करेगा ये, देर से, लेकिन खानदानी ठीक कर देगा आपको। आप इसको 2 घंटे पानी में भिगोएं, फिर यानी 2 गिलास पानी में आपने 2 घंटे ये जोशानदा भिगोना है। अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है दराज में, बस पड़ा हुआ है, देख देख के खुश होता रहता हूँ, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये जोशानदा आपने जड़ी बूटियों वाला, ये आपने 2 घंटे पानी में भिगो के रखा, हल्की आंच पे, स्टील की देगची में हल्की आंच पे पकाया उसको, 1 कप रह गया और उसको छान लिया। वो कड़वा कड़वा आप पी के रात को सो जाओ, और जो कचरा बचा है उसमें 2 गिलास और डाल दो। अच्छा, कमाल की बात है, ये नुस्खा मुझे बचपन में एलोपैथिक डॉक्टर ने बताया था।
مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا, سر میں جمع رہتا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہے, ہم کھلائیں گے, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس نے کہا کہ یہ پیو, یہ ہر چیز ٹھیک, پیٹ بھی ٹھیک کرے گا, جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا, دماغی طاقت, اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا. ایسی خاندانی چیزیں, خمیرہ, گاؤ زبان اور بلفشائیں, گلفشاں, پتہ نہیں کیا کیا ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے. نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے. تو ہے کڑوا, مزہ نہیں آئے گا پینے میں, تو شہد ملا لو اس میں. ہم تو کڑوا کڑوی پی لیتے ہیں. آپ رات کو پیو, پی کے سو جاؤ, اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا, وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے, صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو, پھر وہ بھی پی لو نہار مخالی پیٹ. چند دن پی کے دیکھو, ایک دم فائدہ نہیں ہوگا. 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو سر سے پرانا فرنیچر, پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا, جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے, پرانا فرنیچر, پرانے لحاف, دادی کا جہیز, ٹوٹی ہوئی الماریاں, جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے, پرانے چپل, یہ سب کچھ نکلے گا سر سے. تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا, پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا. 1 ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ. اچھا, ایک ڈاکٹر, ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے, زیادہ پرانا نہیں, ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں, ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں, تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے, بہت خاندانی. انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا, علاج کرا کرا کے تھک گیا, ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کوئی فائدہ ہو, آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. کہہ رہے میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی, بہت ریسرچ, خود بھی وہ محقق ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, یہاں کے نہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. کہہ رہے میری اماں نے بتایا, یہ واقعہ ہوگا 95-96 کا, بھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکا ہے ان کا, بوڑھے حکیم تھے, شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہاں حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلے جاؤ. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں, حکیموں سے علاج کراتے رہے, ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے جب میں بیان کروں گا نا, یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں, میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے, انہوں نے پتہ نہیں نبض دیکھی ہوئی ہوگا, مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ کچھ چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا, 3 دن تک یہ اور بڑھے گا, اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی, سانس بھی بند ہو سکتا ہے, لیکن برداشت کرنا, کھاتے رہنا ہے. کہہ رہے میں نے ایسے ہی کیا, کھاتا رہا, بڑھ گیا, ناک بند, سوجن, سویلنگ, پتہ نہیں کیا. کہہ رہے 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف, گدے, فرنیچر. یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے, انہوں کے یہ الفاظ. کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے, اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے, فٹ فاٹ. کہتے ہیں وہ دن آج کا دن, کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ, اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں, بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. وہ جرمنی میں سب سے مشکل کام ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے, جہاں سے یہ فن آیا ہے. یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی, وہاں آپ کو وہ ایک پورے شہر میں 1-8 ڈاکٹر ملے گا. ہمارے یہاں جس کو کچھ نہیں آ رہا وہ ہومیوپیتھک کورس کر کے کیا بنا ہوا ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج یہ ہے, ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھک بہت مشکل فن ہے, اس میں علامتیں بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں, اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ, وہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, کسی کی بھی آپ 100% نفی نہیں کر سکتے. تو یہ قوم کی ایک بیماری ہے ہماری. حکیم سعید صاحب بہت زبردست حکیم تھے. وہ پاکستان میں چند ایک حکیم اجمل ہو گیا, حکیم مرسلین, حکیم سعید, یہ بڑے خاندانی حکیم گزرے, بہت ایکسپرٹ تھے یہ لوگ. ان کی اچھی بات پتہ ہے کیا تھی حکیم سعید صاحب کی بات یہ تھی کہ بعض دفعہ ان کو پتا ہوتا تھا اس بیماری کا ایلوپیتھک میں آسان علاج ہے اور اچھا, وہ ایلوپیتھک دوا لکھ کے دے دیتے تھے. لوگ پھر اس سے چڑھتے تھے کہ یار وہاں حکیمی علاج کرانے آئے ہیں. تو ان کی بات یہی ہوتی تھی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, یہ پیڑ گننے سے مطلب ہے. آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. مجھے یاد ہے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے, میں ان کے پاس چلا گیا, وہ ان کو شہید کر دیا دہشت گردوں نے. اچھے لوگ ویسے ہی شہید ہو جاتے ہیں بیچارے. تو مجھے بخار تھا, انہوں نے مجھے پیناڈول دے دی. میں نے کہا میں تو حکیمی علاج کرنے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا پیناڈول بہترین چیز ہے, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, بخار کے لیے بہترین چیز ہے, کھا لو. ہمارے پاس بھی اگر یہ کھا لو, جب اس سے آرام سے اتر جائے گا تو کیا ضرورت ہے. تو کوئی باقی ضرورت ہوگی کوئی بیماری کی تو میں دوا دے دوں گا. تو ایسے حکیم مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں,
شارٹ ایماندار نہیں ہے نا. حکیم کی بھرم بازیاں ہوتی ہیں. آج کل اسٹیرائڈ کا استعمال، اسٹیرائڈ ہوتا ہے نا، اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں حکیم. میں نے ابھی 2 حکیموں کو پکڑا ہے اس میں. ایک لڑکے کو انہوں نے دوا دی، اب بات حیا کے خلاف ہے، وہ لڑکا بیچارہ وہ ہے مسائل جو آج کل نوجوانوں کے ہیں، شادی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو کسی حکیم قبلہ کے پاس چلا گیا. میں نے منع کیا حکیم کے پاس نہیں جانا، اس میں ڈرامے بازی بہت ہو رہی ہے. وہ نہیں چلا گیا، وہ دوا کھا کے پتہ نہیں ٹارزن بنا ہوا گھوم رہا ہے. میں نے کہا بس کر، اپنی زندگی برباد نہیں کر. کہہ رہے نہیں وہ بڑے زبردست حکیم ہیں. میں نے وہ دوا، میں نے کہا ایک لیب ہے اس میں جا کے ریسرچ کر، تحقیق کروا لے. کروائی تو اسٹیرائڈ نکلی اس کے اندر. میں نے کہا حکیم کو جا کے پکڑ، وہ تو بیڑا غرق کر رہے تیرا. تو حکیم صاحب نے کہا اوہو غلطی سے کسی نے ڈال دی ہوگی دوا. ایک اور حکیم اس سے بھی بڑے نیک پرہیزگار قبلہ حکیم تھے، وہ ان کے پاس چلا گیا، وہاں سے لے کر آیا. پھر میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا مت پڑھو ان چکروں میں، یہ تمہارا دماغی مسئلہ ہے اور جسمانی نہیں ہے. کھوپڑی خراب ہوئی ہے، یہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو دکھاؤ. نہیں جی وہ شوق تھا، اس کی تحقیق کروائی، اس میں بھی اسٹیرائڈ. کچھ حکیموں نے کروڑ پتی بن گئے. کیسے؟ پیناڈول کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے کوٹ کے. اب پیناڈول آپ کھاتے ہیں، آپ کی باڈی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کہ نیو کراچی میں تھا، پکڑا گیا تھا حکیم کو. وہ کیا کرتا تھا، پیناڈول اور ڈسپرین اس کے نا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا اس میں چورن بھی ملا دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہے. پورے ڈبے بھرے ہوئے پڑیاں بنا کے لوگوں کو، اور اس میں اسٹیرائڈ وغیرہ بھی ڈال دی ہوگی. جو کھا رہا ہے ایک دم فٹ فاٹ، پین وین ختم. تو بعد میں پکڑا گیا. تو یہ بہت ڈرامے ہیں اس میں، بہت ڈرامے ہیں اس میں. تو حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے. جب حکومت، ڈاکٹروں کی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نگرانی ہے، حکیموں کا تو بھائی بہت ہی برا حال ہوا ہے. تو علم غلط نہیں ہے، حکمت کا علم بہت خاندانی ہے، شاندار ہے، لیکن حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو اس میں فراڈیوں کی ایک بھرمار ہے. اس لیے اب لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. بچوں کے پولیو کے قطرے کا جواب کچھ زیادہ لمبا ہو گیا. پلایا کرو پولیو کے قطرے. میں بھی اب بچوں کو پلاتا ہوں، پہلے نہیں پلاتا تھا میں، لیکن اب پلانا شروع کر دیا. جب ہمارے بہت نالج بڑھی ہے، باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملے ہیں، تو میرے سارے اشکالات کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کی، بلکہ میں تو اب جو بیماریاں عام ہیں، جو عام نہیں ہیں، اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خطرناک نہیں ہیں، ان کی ویکسین میں نہیں کراتا. جیسے خسرہ ہے، چکن پاکس ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ویکسین کراؤ، میں نہیں کراتا. میں کہتا ہوں جتنا نیچرل چلو گے میرا خیال ہے، میری رائے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ خسرہ ایسی چیز ہے جو موت کا سبب نہیں بنتی ہے، اگر کیئر کی جائے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح چکن پاکس سب بچوں کو نکلتے ہیں، نکلنے دو ایک دفعہ، کیونکہ نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہے بھائی. نیچرلی جو کام ہوگا وہ باڈی میں جو امیون سسٹم اس کا پیدا ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں چکن پاکس کے بھی ٹیکے لگاؤ، خسرے کے بھی لگاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہیں بھائی، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ ڈینجرس نہیں ہے، وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتے. خسرہ اگر بہت ہی کوئی بگڑ جائے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن عام طور پر سب بچوں کو خسرہ ہوتا ہے. جو کام نیچرلی ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے. لیکن پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ہو گئی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو ٹیڑھا میڑھا کر کے جائے گا آدمی کو. یا چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے، وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے. وہ تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں، ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے. اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ، قوم پہ بھی رحم کھاؤ، ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ. بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں، بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں. یہ کوئی توکل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا، بچوں کو پولیو ہو گیا. اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا، اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی. اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو. لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا. ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ کہیں سے کوئی ایک ڈھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں. آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں، ماننا ہے مانو، نہیں تو تجربے کی بھیٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو، تجربے کرتے رہو. وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا. یورپ امریکہ میں جاؤ، ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی بیچار، یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض. ہمارے یہاں بھرے ہوئے. تاجدار احمد شاہ کیا سید لوگ بخشے جائیں گے؟ نہیں بھائی، سید سے بھی حساب و کتاب ہوگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مبارک ہستی کون ہو سکتی؟ نبی نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے اعمال نہیں ہیں. حدیث کا مفہوم ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں اعمال ہیں، باقی سب کچھ اس کے بعد. کیا آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جی حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. لیکن اس طرح کی حدیثوں سے جو آتا ہے نا کہ جنت میں داخل، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اللہ کا قاعدہ ہی ہے، وہ آیت الکرسی سے معاف نہیں ہوں گے. اور یہ کہ میرا نام ضرور لیجئے گا. کیا نام ہے بھائی؟ تاجدار احمد شاہ. ماشاءاللہ بڑا خاندانی نام ہے. لگ رہا ہے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں. اچھا پولیو کے قطرے پلوانے کس سے ہیں؟ یہ بھی اہم سوال ہے. پولیو کے قطرے
ہر نتھو پھتو سے نہیں پلاؤ، پتہ نہیں منہ میں کیا ڈال کے چلا جائے وہ. اپنے علاقے کی جو کلینک میں جو آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے اس سے پلوا کے بچے کے نشان لگوا دو، تاکہ پھر جو پولیو ٹیم آتی ہے نا اس کو بتاؤ بھائی ہم نے پلا دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ورنہ پھر وہ تنگ کرتے ہیں پلاؤ بھائی کیوں نہیں پلایا، ان کو پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے تو پھر وہ پریشان کرتے ہیں. تو بہتر ہے میں ایسے ہی کرتا ہوں، بچوں کو اپنی کلینک ہے کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے گھر والے لے جاتے ہیں بچوں کو، وہ پوری ایک ویکسینیشن کا کورس کر دیتے ہیں. اچھا ہوتا ہے بھائی ہمارے. اب دیکھو یہ کووڈ کی ویکسین آئی ہے دنیا میں، اس کے بعد کووڈ الحمدللہ ختم ہو گیا، ورنہ ایک لائن لگ گئی تھی بھائی. اچھا ایک اور اہم بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کووڈ کی ویکسین لگی اور انا للہ ہو گیا ان کا. خبریں آ رہی تھی دیکھو میرے ماموں کو پولیو کے وہ کووڈ کی ویکسین لگی.